حرمت روح پیمبر، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے روبرو حاضر ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ ایک انسان جب کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر بیٹھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، وجہ چاہے جو بھی ہو، مثلا کمر میں تکلیف ہو، گھٹنے میں درد ہو، یا مانس پیشی میں کھچاؤ ہو، تو شریعت مطہرہ چونکہ تنگی کا حکم نہیں دیتی بلکہ وہ آسانی اور یسر کا حکم دیتی ہے، تو اس شخص کے لیے جو کھڑے ہو کر بھی نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، تو کرسی میں نماز پڑھنے کی اس کو اجازت ہے۔ لہٰذا جو لوگ کرسی پہ نماز پڑھنے کو منع کرتے ہیں وہ تو غلط ہے ہی، لیکن کرسی پر نماز پڑھنے کی کیفیت کیسی ہوگی، اس تعلق سے ایک مسئلہ جس میں اکثر لوگ بیان کرنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ بہت سارے علماء کرام کے بیانات کو بھی دیکھے اور کچھ کتابوں کا بھی مطالعہ کیا، جس میں اس مسئلے کو انہوں نے سراسر غلط قرار دیا، ناجائز قرار دیا اس طریقے کو۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں، غور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نہیں، یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ سب سے پہلے ہم کرسی پر آپ نماز کیسے پڑھیں گے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ کرسی پر نماز پڑھنے کے لیے آپ کرسی پر بیٹھ جائیں۔ بہتر ہو کہ ایسی کرسی ہو جس کا بیک سپورٹ نہ ہو، جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے وہ نہ ہو، اور جو دونوں طرف ہاتھ رکھنے کے لیے ہوتا ہے وہ نہ ہو، یہ بہتر ہے۔ اگر آپ کو بیک سپورٹ کی ضرورت ہے تو پھر اس کرسی کو بھی لے سکتے ہیں، اور اگر نہیں بھی ضرورت ہے لیکن آپ اس پر ٹیک نہیں لگا رہے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ لے سکتے ہیں، نہ لینا بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نیت کریں گے، جیسے آپ نیت باندھ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو جیسے باندھتے ہیں آپ ویسے باندھ لیں گے۔ آپ اب ثنا پڑھیں گے اور قرات وغیرہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو رکوع کرنا ہے، تو رکوع کرنے میں آپ سر کو یوں آگے کریں گے، ایسے یوں کریں گے، اور بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ہاتھ کو یوں بڑھاتے ہیں رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی، کہ وہ یوں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں ایسے، تو پھر ہاتھ بھی یوں بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں پر ہاتھ بڑھانا بیکار ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فضا میں ہاتھ بڑھانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے اشارہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی نمازوں کو پوری کریں گے۔ یہ مسئلہ خاص کر کے جو کرسی میں بیٹھ کر رکوع کرتے ہیں اور جو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنے کے تعلق سے جو فقہاء کرام نے باتیں عرض کی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرنے سے معذور ہو جائے، زمین پر سجدہ کرنے سے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اشارے سے سجدہ کرے۔ بالکل بات صحیح ہے، اشارے سے ہی سجدہ کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اور سامنے رکھی ہوئی چیز پر اگر وہ آسانی سے سجدہ کر سکتا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ یہی وہ مسئلہ ہے جس میں اکثر علماء کرام غلطی کر رہے ہیں مسئلہ بتانے میں۔ شریعت مطہرہ میں یہ بات ہے کہ اشارے سے سجدہ کرے، لیکن اگر کوئی انسان وہاں رکھی ہوئی چیز پر، جو زمین سے رکھی ہوئی ٹکی ہوئی ہے، اس پر اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہے بلکہ یہ درست ہے۔ جن لوگوں نے منع کیا ہے انہوں نے دلیل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش کیا ہے جس میں آپ ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور وہ زمین سے تکیہ وغیرہ اٹھا کر اور سجدہ کر رہے تھے اس پہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور کہا کہ نہیں، تم اشارے سے سجدہ کرو، یہ نہیں۔ ناظرین کرام، یہ اپنی جگہ درست ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ کیا زمین سے ٹکی ہوئی چیز پر سجدہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اور کرنا صحیح ہے کہ نہیں۔ اٹھا کر کے کسی چیز کو لے کر سجدہ کرنا، پیشانی سے لگانا، یہ مکروہ ہے، اس میں کوئی کلام نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں جو زمین پر رکھی ہوئی ہے اور وہ انسان اسی پر سجدہ کر رہا ہے، اس کو اٹھا کر کے نہیں بلکہ سر اس پہ رکھ رہا ہے۔
اس تعلق سے اکثر علماء کرام منع کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر اگر دیکھیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ان کو بیماری تھی تو وہ اسی طریقے سے سجدہ کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں: کانت لتسجد علی مرفقۃ موضوعۃ بین یدیہا لرمد بہا ولم یمنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ام سلمہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی جس کی وجہ سے وہ سامنے رکھی ہوئی لکڑی کے تخت پر سجدہ کرتی تھی اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب آئیے علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے اس تعلق سے فتاوی شامی کے اندر جو بات نقل فرمائی ہے وہ یہ ہے: ان کانا ذالک الموضوع یصح السجود علیہ کانا سجودا والا فایمان، یعنی جو سامنے رکھی ہوئی چیز ہے اگر اس پر سجدہ درست ہے تو یہ سجدہ ہوگا، ورنہ اشارہ تو پا لیا گیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت علامہ عبد الرحمن جزیری انہوں نے الفقہ علی المذاہب الاربعہ کے اندر ایک عبارت نقل کی، وہ فرماتے ہیں: یکرہ امن فرضہ الایماء ان یرفع شیئا ویسجد علیہ فلو فعل وسجد علیہ یعتبر مؤمنا فی ہذہ الحالہ، یعنی مکروہ یہ ہے کہ انسان کوئی چیز اٹھا کر سجدہ کرے، اس پر سجدہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا سجدہ اس پر تو سجدہ ہو جائے گا، اشارہ اس کے لیے پایا گیا اس حالت میں۔ تو بات یہاں پر یہ واضح ہو جاتی ہے کہ کسی چیز کو اٹھا کر سجدہ کرنا یہ منع ہے۔ اگر وہ چیز رکھی ہوئی ہے اور وہ زمین سے ٹکی ہوئی ہے تو اس پر سجدہ کرنا منع نہیں ہے، کیونکہ اگر اس چیز پر سجدہ کرنے کا معنی پا لیا جائے، یعنی وضع الجبہہ علی الارض، اگر یہ والا سجدہ پا لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اگر یہ نہیں پایا گیا تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ اشارہ پایا گیا، تو اشارے سے سجدہ ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی انسان کسی رکھی ہوئی چیز پر سجدہ کر رہا ہے تو امکان یہ ہے کہ حقیقی سجدہ پا لیا جائے، اور جب حقیقی سجدہ پا لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر یہ نہیں تو کم سے کم اشارہ تو ضرور پا لیا جائے گا۔ لہٰذا جو لوگ سامنے رکھی ہوئی چیز پر سجدہ کرنے کو مطلقاً منع کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ ہاں، سامنے رکھی ہوئی چیز کو اٹھا کر سجدہ کرنا یہ غلط ہے۔ اور آج کل شہروں میں اور مساجدوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کرسیوں میں بعض کرسیوں میں اسپیشلی طور پر سجدہ کرنے کے لیے سامنے ایک تختی لگی رہتی ہے، اس پر اگر سجدہ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور وہ لوگ جو اس مسئلے کو سختی کے ساتھ روکتے ہیں ضرور اس پر توجہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں